اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کے تمام بڑے شہروں کو اورہان نے فتح کر لیا تھا۔ بازنطینیوں کے 3 بڑے شہروں میں سے 2 بورسا اور ازنیت عثمانی ریاست میں شامل ہو چکے تھے، جبکہ ازمیت کا محاصرہ برابر جاری تھا۔ یوں اناطولیہ میں رومی سلطنت اپنے مضبوط قدموں سے محروم ہو چکی تھی، اور سوائے ازمیت اور گیملی کے اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کا کوئی شہر نہیں بچا تھا۔ یہ دونوں شہر سمندر کے کنارے واقع تھے، اور ان دونوں شہروں کا آپس میں رابطہ سمندر ہی کے ذریعے قائم تھا۔ شہنشاہ نے ان دونوں شہروں میں سے ازمیت شہر کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، اور جہاں انہوں نے کھل کر اورہان غازی کے لشکر کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ اب چونکہ ازمیت شہر ایک بندرگاہ تھی، اس لیے اورہان غازی کو اس محاصرے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اسی دوران اورہان غازی کو یہ احساس ہوا کہ سلطنت کے استحکام کے لیے بحریہ نہایت ضروری ہے۔ اورہان بے نے عثمانی کمانڈر کارا مرسل بے کو، جو کہ اس سے پہلے کیراسی قبیلے میں بحری خدمات سرانجام دے چکے تھے اور جو بحری جہازوں کی اچھی طرح سے معلومات رکھتے تھے، انہیں اورہان غازی نے خلیج ازمیت میں ایک بحری جنگی جہاز بنانے کا حکم دیا۔ ازنیک شہر کی فتح کے ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1334 عیسوی میں اناطولیہ میں موجود بازنطینی سلطنت کا ایک اور اہم شہر گیملیک عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 4 سال بعد 1338 عیسوی میں اورہان غازی نے آرموتلو شہر کو بھی فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد اب اورہان غازی کی عقابی نظریں آخری بازنطینی شہر ازمیت پر لگی ہوئی تھیں۔ رومی شہنشاہ، جو کہ ازمیت شہر کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، انہوں نے اس شہر کا انتظام صرف شاہی خاندان کے افراد کو ہی دیا، جن پر انہیں مکمل یقین تھا۔ اس وقت ازنیک شہر شہزادی ماری کے بھائی کالانیس کی حکومت میں تھا۔ اورہان غازی کے محاصرے کے دوران کالانیس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا اور اس نے اورہان غازی کی فوج پر حملہ کر دیا، لیکن اس حملے کے نتیجے میں وہ خود مارا گیا۔ شہر کے گورنر کے قتل ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے کالانیس کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا، جس پر قلعے کے محافظوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور آخر کار بازنطینی فوج ازمیت شہر کو اورہان غازی کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئی۔ ازمیت کی فتح کے بعد عثمانیوں کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اورہان غازی کی ان پے در پے فتوحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت اناطولیہ میں موجود باقی ترک ریاستوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ترین ترک ریاست بن چکی تھی۔ آل عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ہمسائی عثمانی ترک ریاست کیراسی کے سردار اقلان بے نے اورہان غازی کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ ناظرین، کیراسی ترک بھی کسی زمانے میں عثمانیوں کی طرح خراسان سے ہجرت کر کے اناطولیہ میں آباد ہوئے تھے، اور یہاں انہوں نے سلاج کے روم کے زوال کے بعد بال کثیر پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں اپنے قبیلے کی بنیاد رکھی۔ یہ واحد ترک قبیلہ تھا جس نے عثمانیوں کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا، یہاں تک کہ اس قبیلے کے سردار اقلان بے نے اپنے چھوٹے بیٹے ترسن بے کو اورہان غازی کے پاس بورسا روانہ کیا تاکہ وہ عثمانی مدارس میں تعلیم حاصل کرے اور اورہان کی زیر نگرانی ان کے بیٹے کی پرورش ہو۔ اورہان غازی نے کیراسی شہزادے ترسن کو اپنے بچوں سے کبھی بھی الگ نہ کیا اور نہ ہی اسے احساس ہونے دیا کہ وہ یہاں بورسا میں اجنبی ہے۔ غرض اورہان بے نے ترسن کی شخصیت کو نکھارنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ چند سالوں کے بعد کیراسی قبیلے کے سردار اقلان بے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے دیمیرہان بے نے اپنے باپ کی جگہ قبیلے کی باغ ڈور سنبھالی، تاہم اس کے سخت رویے اور ظلم کی وجہ سے اس کے قبیلے کے سردار اس سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کیراسی قبیلے کے وزیر حاجی البے سے اپیل کی کہ وہ دیمیرہان بے کی بجائے اس کے چھوٹے بھائی ترسن بے کو کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بعد کیراسی وزیر نے اورہان بے کے پاس پیغام روانہ کیا اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر اورہان غازی نے ترسن کو اپنے پاس بلایا اور اسے ان تمام حالات سے آگاہ کیا کہ کیراسی قبیلے کے لوگ تمہیں کیراسی تخت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ترسن بے نے کیراسی قبیلے کے سرداری لینے کے بجائے اس نے کیراسی قبیلے کو عثمان بے کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بھائی کو ایک طویل خط لکھا، جس میں اس نے عثمانی سلطان اورہان کی تعریف کی اور اس کے بازنطینیوں کے خلاف فتوحات کا تذکرہ بھی کیا۔ ترسن بے کی اس خواہش پر اورہان بے نے فوج جمع کی اور وہ بورسا شہر سے روانہ ہوئے۔ بورسا شہر سے روانگی کے وقت راستے میں رومی صوبہ اولوباد پڑتا تھا۔ عثمانی فوجیں یہاں سے گزریں اور انہوں نے اس قلعے کو رومیوں سے چھین کر یہاں عثمانی پرچم لہرایا۔
یہاں سے اورحان بے اپنی فوج کے ساتھ صوبہ کیرماسی میں داخل ہوئے، جہاں کی حکمران ایک عیسائی عورت تھی جس کا تعلق کیسر روم کی اولاد سے تھا۔ جب اس عیسائی عورت کو اورحان غازی کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اورحان غازی سے جنگ لڑنے کے بجائے وہ ذمی کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد عثمانی فوجوں نے میخائیلی کا رخ کیا۔ یہاں کے بھی عیسائی گورنر نے اورحان غازی کی اطاعت قبول کی اور ذمی کے طور پر اس نے سلطنت عثمانیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ یوں ان تینوں شہروں کی فتح کے بعد اورحان غازی اپنی فوج کے ساتھ کیراسی سرزمین میں داخل ہوئے اور انہوں نے کیراسی دارالحکومت بالکثیر کا رخ کیا۔ جب دمیر خان نے عثمانی لشکر کی آمد کی خبر سنی تو وہ دارالحکومت چھوڑ کر برگامہ شہر چلا گیا۔ اورحان غازی ترسن کے ساتھ دارالخلافہ بالکثیر پہنچے تو کیراسی وزیر اور کیراسی قبیلے کے معززین اورحان غازی کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے شہر اورحان غازی کے حوالے کر دیا۔ یہاں سے عثمانی فوجیں کیراسی امراء کے ساتھ برگامہ شہر کی جانب روانہ ہوئیں۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران اورحان بے نے ترسن بے، حاجی البے اور دیگر معززین کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسلامی قانون کے مطابق ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتا، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اس سے مسلمانوں کا امن خراب ہوتا ہے اور فساد برپا ہوتا ہے۔ یہاں بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کیراسی قبیلے کے معززین کے ساتھ قلعے میں جائیں اور اپنے بھائی سے روبرو ہو کر ملاقات کریں اور اسے ملاقات کے ذریعے امن کے ساتھ اس بات پر قائل کریں کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں تخت سے دست بردار ہو جائے۔ یوں نہ تو خون خرابہ ہوگا اور نہ ہی فساد برپا ہوگا۔ کیراسی شہزادے ترسن بے نے اورحان غازی کی تجویز کو پسند کیا، جس کے بعد وہ کیراسی معززین کے ساتھ قلعے کے باہر جا پہنچا۔ کیراسی قبیلے کے یہ معززین اپنے چھوٹے شہزادے کے ساتھ قلعے کی دیوار کے پاس کھڑے ہی تھے کہ اچانک درسن بے کے بڑے بھائی نے بڑی بے رحمی کے ساتھ قلعے سے تیر چلا کر اپنے چھوٹے بھائی درسن بے کو مار ڈالا، جس کے بعد کیراسی قبیلے کے سردار روتے ہوئے اورحان غازی کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے اورحان غازی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اورحان غازی اس معصوم نوجوان کے قتل پر انتہائی غم زدہ اور غصے میں تھے، کیونکہ انہوں نے اس شہزادے کی پرورش کئی سالوں سے کی تھی اور انہی کی زیر نگرانی اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بچپن دیکھا ہوا تھا اور اسی لیے اورحان غازی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے برگامہ قلعے پر فوری طور پر قبضہ کرنے کا حکم دیا اور انہوں نے تمام کیراسی قبیلے کے شہروں میں اپنے قاصد بھیجے، جس میں یہ پیغام تھا کہ اب سے کیراسی قبیلہ مکمل طور پر عثمانی سلطان اورحان کے زیر اہتمام ہوگا۔ قبیلے میں کام کرنے والے تمام لوگ اپنے عہدوں پر قائم رہیں گے، تاہم جو لوگ باغی دمیر خان کی پیروی کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اگر باغی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو وہ سرکشی سے باز آ جائیں اور سلطان اورحان کی اطاعت قبول کریں۔ جلد عثمانی قاصد کیراسی قبیلے کے تمام شہروں میں جا پہنچے اور انہوں نے اورحان غازی کے اس حکم کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا، جس کے بعد تمام گورنروں نے اپنے دروازے عثمانیوں کے لیے کھول دیے۔ دمیر خان بے جو کہ برگامہ قلعے میں چھپا ہوا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اورحان غازی کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اورحان سے امان طلب کی۔ اس نے شہر سے نکل کر اورحان غازی سے معافی مانگی اور اورحان غازی کے جبے کو بوسہ بھی دیا۔ اورحان غازی نے دمیر خان کو گرفتار کر کے بورسا شہر روانہ کیا، جہاں 2 سال کے بعد طاعون کی بیماری کی وجہ سے اس کی وہیں موت ہو گئی۔ یوں اس طرح بغیر کسی جنگ اور خون خرابے کے کیراسی قبیلہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا۔ یہ پہلا ترک قبیلہ تھا جو عثمانی ریاست میں شامل ہوا تھا۔ اورحان غازی نے کیراسی صوبے کا انتظام اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کے سپرد کیا اور کیراسی قبیلے کے معززین کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ اس کے بعد بورسا شہر، جس کی تعمیر اب کسی حد تک مکمل ہو چکی تھی، اسے سلطنت عثمانیہ کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ بورسا شہر کا انتظام اورحان غازی نے اپنے چھوٹے بیٹے شہزادے مراد کے حوالے کیا اور اسے سنجاق بے کا خطاب دیا۔ کیراسی قبیلے کی فتح کے بعد عثمانی سلطنت کی بحری طاقت میں بے شمار اضافہ ہوا، کیونکہ کیراسی بحری امور میں انتہائی ماہر اور تجربے کار تھے، جس کی وجہ سے اورحان غازی کو بے حد فائدہ پہنچا۔ بعد میں شہزادے سلیمان پاشا نے بحیرہ مرمرا کے ساحلی علاقوں کی طرف پیش قدمی شروع کی۔
اسی حکمت عملی کے تحت کیپیڈیک اور اس کے گرد و نواح کے قلعہ بند مقامات کو مرحلہ وار مہمات کے ذریعے بازنطینی اثر سے نکال کر عثمانی کنٹرول میں لے لیا گیا۔ یہ کوئی ایک بڑی فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، بلکہ چھوٹی جھڑپوں، محاصروں اور سیاسی دباؤ کے ذریعے حاصل کی گئی کامیابی تھی، جس کا مقصد ساحلی راستوں کو محفوظ بنانا اور یورپ بالخصوص بلقان کی طرف پیش قدمی کے لیے مضبوط بنیاد تیار کرنا تھا۔ اس فتح نے بعد میں گیلیپولی کی جانب عثمانیوں کی پیش رفت کو ممکن بنایا، جو یورپ میں ان کی مستقل موجودگی کا آغاز ثابت ہوئی۔ یوں بازنطینی سلطنت کے پاس اناطولیہ کے ساحل پر بحر مارمرا کے پاس اب کوئی زمین باقی نہ بچی۔